ساجد میرے پاس چند سوالات ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا جواب دو. اچھا کیسے سوال؟ آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سوال کا جواب میں دوں آپ کے. ہاں بالکل ٹھیک, تاکہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں, نظریے ہوتے ہیں, اور ہم نہیں جانتے کہ کب کس کا نظریہ ہمیں زندگی کے پرابلمس میں ایک سلیوشن دے دیں. ایکچولی تو سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بھی کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. پھر جب آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو آپ بھی کسی کا ساتھ مت دو زندگی میں. فیئر انف. اور جب کوئی آپ کے خلاف جالسازی کرے, پلانز بنائے, ٹریپس بنائے, جو آج کل فیملیز میں بہت دیکھنے ملتا ہے, ہمارے رشتے دار ہی ہم دیکھ لیں تو سب سے بڑے جالساز نکلتے ہیں, تب کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو اس سے توڑنے کے لیے آپ کو بھی کچھ ایسے ہی ارادہ کرنا چاہیے یا کچھ ایسی جالسازی کرنا چاہیے کہ سامنے والا بھی آپ کے اٹیک سے بچ نہیں سکے. پھر کیا فرق رہ گیا ہم میں اور ان میں نا؟ تو فرق کی بات ہی نہیں ہے. یہ چھوڑ دو. اگر کوئی اپنی لائف کو لے کر کنفیوزڈ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے یہ میں ہی نہیں, مطلب زندگی میں جتنے بھی لوگ ینگسٹر ہاں وہ کہیں نہ کہیں کنفیوز ہوتے ہیں اور کنفیوز ہو کے بہت غلط فیصلے لے لیتے ہیں. اب جب بات آتی ہے محرم کی, کربلا کی, فرش ازا کی, اب جب یہاں جو تفرقہ ہوتا ہے نا, فرق ہوتا ہے امیر غریب میں, اگر آپ کے سامنے یہ فرق ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے یہ فرق کو مٹانا چاہیے, لیکن ہم نہیں مٹا پا رہے ہیں. امیر غریب ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, اس میں فرق تو ہے ہی, خود بخود یہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے. فرق دیکھنے کو تو ملتا ہے ساجد, اور اسے مٹایا جا سکتا ہے, اور فرش ازا سے ہی مٹایا جا سکتا ہے, تاکہ ویورز شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا یا آپ جانتے بھی نہیں ہوگے کہ یہ سارے جو میں نے سچویشنز ابھی بتائے ہیں ساجد, یہ تمام چیزیں کربلا میں برپا ہوئی, اور یہ تمام چیزوں کو مولا حسین علیہ السلام نے سولو کر کے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہماری زندگی میں ان طرح کے مرحلے آئے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اوکے نیلم, میں تو ہمیشہ کربلا کو اس نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ جنگ ہے, اور جنگ میں پھر کسی طرح کا کوئی لیسن نہیں ہوتا ہے, اس میں بس یہی دیکھا جاتا ہے کون ہارا کون جیتا. لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کربلا کے بارے میں تو یہ تو زندگی کے اہم ترین موضوعات سے مطلب جڑے ہوئے اور مسئلے مسائل کا حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کربلا. بالکل ٹھیک کہا تم نے ساجد. اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ کربلا صرف الفاظوں میں نہیں, صرف باتوں میں ہی درسگاہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جو ہمیں ہر قدم پر, ہر سچویشن میں, ہر فیز آف لائف میں سبق دیتی ہے, تو ویورز ضرور ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے اگر ہم اصل میں کربلا کو ایک درسگاہ سمجھیں. اور ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں اب ہم چرچا کریں گے انہی موضوع پر, انہی سچویشنز پر جو ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں, جب وہ کربلا میں مولا کے سامنے آئے تو مولا نے ان سچویشنز کو کس طرح ہینڈل کیا. تو چلیے ان تمام سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو کہ ہمارے پاس کربلا کے واقعے کو جو قریب سے دیکھتا ہو, اور جو کربلا کے واقعے کو اس طرح سے ہم لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھو یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ ہماری زندگی کے لیے اہم ترین واقعہ ہے اور اس سے کافی کچھ سیکھنا چاہیے. آئیے ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعہ کربلا ہم تمام نے سنا ہے, ہم ہر سال سنتے ہیں, گریہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے کربلا سے سیکھنے کی تو شاید کہیں نہ کہیں ہم نے ان سبق کو فراموش کر دیا ہے. تو اگر ہم ایک نظر کربلا پر ڈالیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے, جب کوئی آپ سے منہ پھیر لے, اور آپ جانتے ہو کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اللہ کی راہ میں اٹھایا ہے, آپ ثابت قدم ہو, تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. کربلا کا ایک اہم درس یہ ہے کہ انسان اگر خدا اس کے ساتھ ہے تو اس کو فکر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کے ساتھ نہیں ہے. بالکل یہ کربلا کا بہت اہم درس ہے, اور یہ قرآن مجید نے ابتدا میں کہا. میں سورہ زمر آیت نمبر 36 ناظرین سے کہوں گا کہ اگر اس کو پڑھیں تو بڑا حسین جملہ ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ خود ایک جملہ کربلا میں آپ ایک ایک جگہ پر دیکھیں گے. کربلا میں قرآن کی فقط تلاوت نہیں ہو رہی ہے, قرآن کی آیتوں کو عملی ثبوت پر دکھایا بھی جا رہا ہے. یعنی خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے, بالکل ہے. اب اگر خدا کسی کے ساتھ ہے تو اسے کس چیز کا, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں عرض کروں ایک مرتبہ ہم لوگ شاید یہ جملہ لفظی اور جملوں کی شکل میں بولتے ہیں, لیکن امام حسین نے اس کو
پریکٹیکل کر کے بتایا. دعائے عرفہ میں امام حسین کا وہ جملہ کتنا حسین ہے, ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. میرے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی یہ ایک نظریہ کربلا سے اگر آدمی سیکھے کہ خدا اگر ہے تو سب کچھ ہے, خدا نہیں ہے تو سب ہو کے کچھ نہیں ہے. یہ کربلا کا بہت اہم درس. خدا ہے تو سب ہے, خدا نہیں تو سب کچھ ہو کے کچھ نہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جب واقعہ کربلا ڈسکس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بابا اگر ہم راہ حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے, کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ دیکھیے اگر یہ طاقت یعنی خدا کا ساتھ ہونا, میں نے عرض کیا نا کربلا میں فقط تلاوت قرآن نہیں ہے, کربلا میں قرآن کی آیتوں کو عملی اور پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. یہ آپ دیکھیے مثلا خدا ساتھ, جب امام حسین مدینے سے نکلے, کوفے سے خط آئے مکے والوں کے, مکے میں خط آئے کوفے والوں سے, بہت کثیر تعداد میں خط آئے. بعد میں وہ لوگ ساتھ نہیں ہیں, پلٹ گئے. جناب مسلم کی شہادت کی خبر کوفے میں جا کے نہیں ملی تھی. کوفے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی. تب میں آپ سے عرض کروں الیاذ باللہ خاکم بدہن ابن عباس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوفے والے مدد نہیں کریں گے اور امام حسین کو نہیں پتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جو امام حسین پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا, میری طاقت کوفے کے خطوط نہیں ہے, میری طاقت کوفے والوں کی حمایت نہیں ہے, یہ ہوں نہ ہوں فرق نہیں پڑتا, میں خدا کے لیے نکلا ہوں. وہی جملہ جو ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دہرایا تھا, اللہم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدہ. میری امید کا نام تو ہے, میرے اعتماد کا نام تو ہے. یہ خطوط جو کوفے کے آئے ہیں یہ معنی نہیں رکھتے یہ آج ہوں یا نہ ہوں. یہ جناب محمد حنفیہ کو جملہ فرمایا مولا نے, یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویہ. جناب محمد حنفیہ سے کہتے میرے بھائی اگر دنیا میں حسین کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ رہ جائے, یعنی کوئی بھی حسین کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو, تو بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہ دیکھیں یہ وہ طاقت ہے. یہ حتیٰ میں آپ کی خدمت میں کروں وقت مناجات, یعنی جس وقت حضرت کی شہادت ہو رہی ہے اس وقت مولا کی, ہم نے ایپیسوڈ میں عرض کیا تو گزشتہ, مناجات امام حسین کو کبھی بیان کیا جائے جو خاص خاص موقعوں پہ مناجات کیا ہے. شہادت کے وقت مولا کی مناجات کیا تھی معلوم ہے, اللہم متعالی المکان عظیم الجبروت استعین بکا ضعیفا واتوکل علیک. میرے اللہ تیری ذات بلند و مرتبہ ہے, تو عظیم و جبروت ہے اور تجھی پہ میرا بھروسہ ہے اور کسی پہ. ایک آخری جملہ بڑا حسین جملہ ہے امام حسین کا, اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. حضرت فرماتے اللہم انکا تکفینی من کل احد ولا یکفینی من کا احد. یہ عجیب جملہ ہے, یہ کربلا کا پیغام. حضرت فرماتے میرے اللہ سب نہ ہوں تو کافی ہے, سب ہوں تو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تو اگر ہے تو سب سے مجھے بے نیاز کر دے گا, اور پوری کائنات میرے پاس آ جائے تو نہ ہو تو یہ پوری کائنات مل کے مجھے بے نیاز نہیں کر سکتی. اور ایکچولی آج یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام رہے اور اس پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر یہی بھروسہ ڈیولپ ہو جائے ہمارے اندر تو شاید زندگی کا مقصد ہی حل ہو جائے. اگر ایک چیز اور میں چاہوں گا کہ کربلا سے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے, آپ اس کی طرف اشارہ کریں کہ ہم لوگ اپنے مقصد کو لے کر زندگی بھر کنفیوز رہتے ہیں. مطلب کبھی کچھ مقصد ہوتا ہے زندگی میں, کبھی کچھ مقصد ہوتا ہے. خاص کر نوجوانوں کی بات کریں تو آج بھی دیکھیں تو کربلا میں مقصد کو کیسے مطلب ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا جو مقصد زندگی ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اور اس کو لے کے ہمیں سالوں تک کنفیوز رہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی بہترین چیز ہے. اس میں انسان کو دیکھنے کا دو نظریہ ہے. بعض لوگ انسان کو اسی باڈی میں دیکھتے ہیں, وہ انسان کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انسان یعنی یہ جسم, یہ جسم ہے, انسان ہے, جسم ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. کربلا انسان کو اس طرح نہیں دیکھتی. کربلا انسان کو جسم کے ساتھ ایک روح جانتی ہے جو باقی رہے گی اور جس کی ملاقات خدا تک ہونی ہے. کربلا کو جب آپ کربلا کی نگاہ سے دیکھیں گے, کربلا انسان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے,
کربلا انسان کو خلیفۃ اللہ سمجھتی ہے، جی کربلا انسان کو یہ سمجھتی کہ اسے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، امتحان کے مرحلوں سے گزر کے اسے اپنے معبود تک جانا ہے. یہی وجہ تھی کہ کربلا میں کسی کو فکر نہیں تھی اپنی موت کی، ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ شہید ہو جائے اور پہنچ جائے. اگر آپ جسم کو دیکھ کر بات کریں تو کیسے ممکن ہے کہ میں امام حسین کے قدموں پہ گر کے رہوں کہ مولا مجھے موت کی اجازت دیجیے؟ آپ کہیں کائنات میں نہیں دیکھیں گے جہاں قدم چومے گئے ہوں موت پانے کے لیے، سوائے کربلا کے جہاں ہر کوئی قدم پہ گرتا ہے، جس کو اجازت ملنے میں ہاں جس کو تاخیر ملے. ہر میدان میں آدمی پیچھے ہٹتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں قدموں پہ گرے. جناب قاسم علیہ السلام مولا امام حسین کے قدموں پہ گر کر گریا کر رہے تھے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے. یہ کربلا کی جو دید ہے نا انسان کو دیکھنے کا، یہ آئینہ پہلے معین ہو جائے تو پھر پتہ چلے گا مقصد کربلا کیا ہے. یعنی کربلا پھر کس طرح مقصد بتاتے. ہم انسان کو آج کتنی بھی بڑی سینٹر اور سسٹم انسان کے لیے بنائے، اسی جسم کے لیے بناتے ہیں، اور اسی جسم کو جہاں تک پہنچا سکتے ہو اور وہیں پر مقاصد انسانیت معین کر دیتے. لیکن کربلا انسان کو اس نگاہ سے نہیں، کربلا انسان کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے جس نگاہ سے اس کے خالق نے انسان کو خلق کیا ہے. اللہ نے انسان کو اپنی جانب ہجرت کے لیے خلق کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پورا مقصد انسان بتاتا ہے. ہم شاید یہ جملہ موت کے وقت پڑھتے ہیں، وگرنہ اس جملے کو اگر دیکھا جائے تو یہ معمولی سا جملہ جو سب معمولی یعنی یاد ہونے کے لحاظ سے، وگرنہ بڑا عظیم جملہ، یعنی یاد سب کو ہے یہ جملہ سمجھتے نہیں. لیکن اگر اس جملے کو آپ سمجھیں، آپ دیکھیے اب اگر آپ کا مقصد طے ہو جائے کہ میرا منزل یہ ہے، مجھے راجعون ہے، اسی وجہ سے کربلا کا وہ جملہ پڑھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ بھی ایک رجعت ہے، لوٹنا ہے. لیکن یہ لوٹنا امام حسین علیہ السلام کا لوٹنا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، مطمئن ہے، لوٹ آئے نفس مطمئنہ. یہ مقصد جو انسانیت کا ہے یہ کربلا بتاتی ہے. اور اس مقصد میں جب کربلا نے دیکھا کہ انسانیت کو اس راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، وگرنہ کربلا اس زمانے میں تھوڑی نہیں برپا ہوئی تھی کہ ہر طرف قحط مچا ہوا تھا، کھانے کو چاول اور گیہوں نہیں تھا، لوگ پیاسے مر رہے تھے. نہیں، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگ ٹھیک تھے، شراب خواری یہ وہ، لیکن کربلا جو انسان کو جس نگاہ سے دیکھ رہی، یہ انسان کو مسیر ہے، میں آسان کروں، وہ ایک راستہ ہے بندگی کا. جو بھی چیز آ کر آپ کو اس بندگی کے راستے سے ہٹا دے، وہی آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر رہی ہے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے بندگی کے راستے سے آپ کو وہ چیز ہٹائے جو بہت مقدس لگے گی. بالکل بالکل، ظاہراً آپ کو لگے گا، ہاں ظاہراً آپ کو لگے یہ تو بڑی مقدس چیز ہے، لیکن آپ کو اس نے تھوڑا سے کیسے مطلب کوئی ایگزامپل بتا سکتے ہیں؟ بہت سی جگہ، مثلا ایک سب سے بڑی جگہ تو آپ جنگ صفین دیکھ سکتے ہیں. جنگ صفین میں ظاہراً قرآن کتنا مقدس ہے. قرآن آج ہمارے گھروں میں بھی چوما جاتا ہے، ہم اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، قرآن نیچے نہیں رکھا جاتا، حتیٰ اگر مصلے پہ بھی رکھا جاتا ہے. کتاب تقدس ہے قرآن کا. لیکن اگر یہ قرآن نو کے نیزہ پہ لایا جائے حجت خدا کے سامنے، تو پھر وہاں انسان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے تقدس سے ہمیں بندگی سے دور کیا جا رہا ہے. بہت سے مرحلے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. لہٰذا یہ مرحلے کربلا مقصد حیات. تو یہ اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ انسان کیا ہے، انسان کا سفر کیا ہے. پھر اس کے بعد کربلا کو آپ دیکھیں تو پھر کربلا نے تو ایک دم صاف اعلان کیا. مولانا امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلنے لگے تو ایک جملہ فرمایا، من کان باطلا فینا مہجتہ. حضرت نے فرمایا ہر کوئی یہاں نہیں ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو مجمع اور بھیڑ نہیں جمع کرنا. جی بالکل، بھیڑ جمع کرنے والے کنڈیشن نہیں لگاتے. اگر مجھے مجمع بلانا ہے تو بغیر کنڈیشن کے بلاؤں، کوئی بھی ہے میرے پاس مجمع ہو جائے. امام نے فرمایا من کان باطلا فینا مہجتہ، جو خون جگر بہا سکتا ہو، وَمُوَتِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسًا، اور خدا سے ملاقات کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. دیکھیں وہی سفر، ملاقات کس سے کرنا ہے؟ خدا سے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو ویلکم آ جائے، ہمارے ساتھ آ جائے. کلیئرٹی تھی، کلیئرٹی ایک دم صاف. ایسا نہیں تھا کہ چلیں گے کوفے میں حکومت ہوگی، آپ کو یہ والی پوسٹ ملے گی، فلاں کو یہ والی پوسٹ. ایک دم کربلا نے کسی کو، حتیٰ
شب عاشور مولا نے کیا بتایا؟ میں آپ کی خدمت میں بعض جملے بڑے مصائب میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن وہ کلیئرٹی آپ دیکھیں نا، امام حسین علیہ السلام شب عاشور کھڑے ہوتے، کہتے دیکھو تم لوگ مجھ پر جان نچھاور کرو نہ کرو، میری جان جائے گی. جی توجہ کریے، اور خدا کی قسم اتنا صاف لہجہ کہیں آپ دیکھ نہیں سکتے. حضرت فرماتے ہیں یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، جی میں چلا جاؤں گا، مجھے یہ لوگ قتل کریں گے، تم لوگ میرا ساتھ دو نہ دو، تو اس لیے جس کو جانا ہے چلا جائے. کوئی زور زبردستی نہیں. کوئی یعنی حضرت فرمانے اگر کوئی میری محبت میں اس عنوان سے رکا ہے کہ میری جان بچ جائے گی، تو خدا کی قسم اسے یقین ہو جائے کہ میری جان نہیں بچے گی. جی اے میرے اصحاب، اب رکو گے، یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کس مقصد کے تحت چل رہے ہو، وہ تمہیں واضح ہونا چاہیے کہ دین، خدا، اخلاص ہے. یعنی ایک ٹرانسپیرنسی ہے جو ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، لیکن جس طرح ہم کربلا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کلیئرٹی نظر آتی ہے ساجد، وہی آج کی لائف پر نظر ڈالے تو کلیئرٹی ہمارے بیچ میں کہیں نہیں ہوتی، اور اس کلیئرٹی نہیں ہونے کے بنا پر ہم جال سازی، پلاننگ، پلاٹنگ اس کو بہت عام دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ فیملی سرکلز میں بھی یہ نظر آتا ہے ساجد، بہت نظر آتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، وجہ کیا نکلتی ہے کہ جال سازی کی گئی. تو وہی مولانا صاحب جب ہم ایک رخ کرتے ہیں کربلا کا، تو جال سازی کربلا میں بھی تھی، پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کربلا میں بھی تھی. تو اسے امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اس چیز کو کاؤنٹر کیا؟ اصل تم یہ اگر آپ دیکھیں تو واقعاً یہ ایک باقاعدہ کام ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آج جا کر جو ہے یہ بہترین جو ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں مثلا امام علی علیہ السلام کے بارے میں صاف حدیث تھی، علی مع الحق والحق مع علی، خدا حق کو ادھر ادھر موڑنا جہاں علی مڑے. اتنی صاف حدیثیں. کچھ اصحاب ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے یہ حدیثیں پیغمبر سے اپنے کانوں سے سنی تھی، لیکن وہ لوگ بھی جنگ صفین میں کنفیوز ہوتے. ان میں سے حتیٰ میں ایک بہت ہی متقی پرہیزگار ظاہراً ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی کے اندر معرفت نہیں ہوتی تو بہت متقی پرہیزگار نمازی ہوتا ہے، اس نے آ کر معلوم ہے جنگ صفین میں حضرت امیر سے کیا کہا؟ مولا یہ جو جنگ آپ کی ہوتی ہے نا، اس میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں کون حق پر ہے کون باطل پہ. آپ ایسا کریے مجھے ایک بارڈری علاقے پہ بھیجیے، وہاں میں جنگ کروں. آپ غور کر سکتے ہیں آدمی کے اندر معرفت نہ ہو تو حضرت امیر موجود ہوں اور حضرت امیر کے سامنے کا مولا میں حق کو لے کے کنفیوز ہوں، حق سامنے ہے، حق سامنے موجود ہے. اس کے بعد کہتے مولا مجھے کسی بارڈری علاقے پہ بھیجیے. حضرت نے فرمایا جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی تم یہ جنگ کر سکو نا. بس کربلا میں اگر آپ آئیے تو اس کے لیے تھوڑا سا میں وقت نہیں لینا چاہتا. کربلا کے واقعے میں حق ادا ہو جائے، شاید ہم ایک نام کم ذکر کرتے ہیں. کربلا کے واقعے میں جو اتنا وضاحت ہے، معلوم ہے کیوں ہے؟ صلح امام حسن کی وجہ سے. بالکل، شاید یہ ہمارے کیا کم بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا میں کسی نے امام حسین سے نہیں کہا کہ آپ مت نکلیے، باطل کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہیں. سب نے کہا کہ ہاں مولا وہ باطل پہ ہے. مولا کو لوگوں نے یہ بتایا کہ مولا جان نہ دیجئے، یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے. کچھ زرخرید فتوے لیے گئے، لیکن کسی نے حاکم شام کے باطل ہونے پر کوئی کنفیوژن ظاہر نہیں کیا. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے دنوں نے اتنی کلیئرٹی، اتنی صاف اور شفاف تصویر بنا کے پیش کر دی تھی کہ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے کام بڑا آسان تھا. یعنی اس مرحلے سے نکال لیا. تو وہ لوگ جو جنگ صفین میں کنفیوز تھے، قیام کربلا میں نہیں آئے ہوں دنیا کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لیکن کنفیوژن کوئی نہیں تھا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ صلح امام حسن نے ان دنوں ہم کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ صلح امام حسن نے کیا کیا. صلح امام حسن نے وہ تمام پردے، وہ تمام نقاب جو نفاق کے لگے ہوئے تھے چہرے پہ ہٹا دیے. اب امام حسین واضح لفظوں میں کہتے کہ مثلی لا یبایا مثلا. وہ گہرا رابطہ ہے، وہ گہرا رابطہ ہے، بہت گہرا رابطہ ہے. کبھی بھی کربلا کو بغیر صلح امام حسن کے آئینے کے مت دیکھیے. میرے خیال سے یہ بھی ایک موضوع ہے جس پہ ہم لوگ کو گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ موقع لگا تو ہم لوگ بات کریں گے. اچھا، ایک اور چیز ہے جو آج کے زمانے میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، امیر اور غریب میں فرق بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں آج بھی بہت زیادہ ہے، اور حتیٰ کہ کچھ پروگرامز میں بھی ہم لوگ کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. مولانا صاحب، جب ہم لوگ کربلا کے واقعے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی سب ایک جیسے تو نہیں تھے.
ٹھیک ہے، بالکل کوئی کمزور رہا ہوگا، کوئی مضبوط رہا ہوگا، چاہے وہ جسمانی طور پہ ہو، چاہے وہ روحانی طور پر ہو، چاہے وہ مالی طور پر ہو، اور کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو. کیا کربلا میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے دونوں کے فرق کو مٹا دیا ہو اور لوگ حیران ہو اور آج بھی نمونہ عمل ہو ہم لوگوں کے لیے؟ جی بہترین ہے. اگر کربلا میں ایک طرف جناب حبیب ہیں تو ایک طرف جناب جون ہیں. ایک طرف یعنی جیسے ہی جناب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام امام کے دوست ہیں، لیکن جناب جون تو جناب ابوذر کے غلاموں میں سے. یہاں تک میں ایک نام لوں، وہ کم نام لیا جاتا ہے جناب جون سے پہلے جناب اسلم ابن عمرو. یہ امام حسین کے غلام ہیں، خود امام حسین کے غلام ہیں اور مدینے سے آپ کے ساتھ ہیں. غلاموں کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ غلام جب تک آپ کے اچھے دن ہیں یعنی ہر طرف تو آپ کے ہمراہ ہیں، وگرنہ غلام خود ہی فرار کر جاتے ہیں. یہ خود ایک درس ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا کہ غلاموں کی بھی تربیت ایسی کی ہے کہ ان برے حالات میں جب پانی بند ہے تو بھی یہ ساتھ. حضرت نے فرمایا کہ چلو یہاں تک ہمارے ساتھ تھے، اب چلے جاؤ. کہا مولا کیسے آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤ؟ اس کے بعد اس غلام نے جو شعر پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا امیری حسین و نعم الامیر. میرے امیر میرے مولا کا نام حسین ہے اور حسین سے بہتر کوئی مولا نہیں ہے. اس کے بعد یہ غلام کی معرفت دیکھیے، سرور و فواد البشیر النذیر. حسین پیغمبر کے دل کے سرور کا نام ہے. یہ غلام جو جنگ کرنے جا رہا ہے وہ اپنے مولا کی تعریف نرغہ آدم میں اس طرح کر رہا ہے. میں جو منظر آپ کو ذکر کرنا چاہ رہا تو وہ یہ کہ جب یہ زخمی ہوئے زمین پر آئے اور زمین پہ آنے کے بعد اب دیکھیں غلام کے لیے کون جائے گا؟ یہی غلام کے لیے اگر آپ جنگ میدان جنگ میں غلام کی رہو، کون جائے گا غلام کے لیے؟ روایت کہتی ہے حضرت امام حسین خود بے نفس نفیس پہنچے. ابھی اسلم ابن عمرو کی جان میں جان باقی تھی. حضرت نے جب گلے سے لگایا نا تو اس کی آنکھیں کھلی. اللہ اکبر. آنکھ کھول کے دیکھتا ہے کہ مولا آقا وہ مجھے گلے سے لگائے ہوئے. اس کے بعد روایت کا جملہ ہے حضرت نے اپنے رخسار ان کے رخسار پہ رکھے. اس کے بعد اس غلام کی بھی معرفت عجیب ہے. فرماتا ہے کہ من مثلی، مجھ جیسا کون ہے کائنات میں؟ ہے مجھ جیسا کوئی انسان کہ جس کے رخساروں پہ جملہ عجیب ہے، وابن رسول اللہ وضع خدہ علی خدے. رسول کے بیٹے نے اپنے رخسار کو میرے رخسار پہ رکھ دیا. حتی جناب جون کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب جون کو حضرت نے فرمایا جون اب جاؤ. تو جناب جون مولا کے قدموں پہ گر گئے، رونے لگے. روتے روتے ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے لا واللہ لا افارقکم، مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. حتی یختلط ھذا الدم الاسود ما دماؤکم، مولا جب تک اس سیاہ فام کا خون آپ کے خون میں نہیں مل جاتا نا میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور خدا کی قسم یہ جو جملے ہیں نا بعض جناب جون نے، شاید جناب جون کو بھی پتہ ہے لیکن اجازت کے لیے جملے کہہ رہے ہیں کہ مولا میرے پسینے سے بو آتی ہے یہ آتی. حضرت نے فرمایا اللہم بیض وجہہ، میرے اللہ جون کے چہرے کو نورانی کر دے. وطیب ریحہ، جون کے وجود سے خوشبو آئے. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں جہاں پر لاشیں علی اکبر اور جوانان بنی ہاشم ہو وہاں پر کوئی ذات کے چہرے سے ایسا نور اجاگر ہوگی کربلا میں سب کہہ رہے ہوں کہ ہم نے ایک جنازے کے پاس ایسا نور دیکھا اور ایسی خوشبو دیکھی کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا. یہ وہی دعائے امام حسین کا اثر ہے. یہ اپنے غلاموں کو کس طرح نوازتے ہیں. حتیٰ آپ دیکھیں نا جناب علی اکبر کے سراہانے بھی گئے، جناب جون کے سراہانے بھی گئے. یہ اگر کوئی اگر دیکھے یہ دشت کربلا میں شبیر کا زانو یہ جو ہے نا یہ مساوات کی دنیا ہے. یعنی اسی جگہ پر آ کر عدالت امام حسین کو دیکھے جون کے رخسار پہ رخسار رکھ کر مولا رو رہے ہیں، اسلم ابن عمرو کے رخسار پہ رخسار رکھ کے مولا رو رہے ہیں. یہ کائنات میں کہیں اس سے عظیم درس نہیں ملتا. اور الحمدللہ کربلا میں چونکہ یہ چیز پازیٹیو طریقے سے عرض کروں، میں نے اس چیز کو مجلس میں بھی کم و بیش ملاحظہ کیا ہے کہ کربلا میں ہمارے یہاں مجلسوں میں بھی اس امتیاز کو نہیں رکھا جاتا. اور جو بھی غریب آیا جہاں آ کے بیٹھا، آپ کروڑ پتی ہو تو آپ بیٹھو، آپ غریب ہو، اصلاً مجلس میں آپ فرق نہیں لگا سکتے کہ کون کروڑ پتی ہے اور کون غریب ہے. یہ کربلا کے درس کو ہم نے اپنایا ہے
اور انشاءاللہ اسی پہ باقی رکھیں گے. ہم اپنے مجلسوں میں کوئی جگہ نہیں رکھیں گے کہ یہ وی آئی پی ہیں اور یہ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ وہاں بیٹھے. یہ دوریاں بالکل نہیں ہیں. یہ دوریاں نہیں. اور ہونا بھی مجلس نہیں امام چاہیے. حسین میں ہم سب غلام ہیں, ہم سب فقیر ہیں. ہو سکتا ہے میں ایک جملہ کہوں, ہو سکتا ہے یہ میرے بغل میں بیٹھا ہوا میرا دوست دنیاوی لحاظ سے فقیر زیادہ ہو, لیکن امام حسین کے نزدیک کی دولت اس کے پاس زیادہ ہو, امیر ہو, وہاں امیر ہو. تو لہٰذا میں نہیں سوچوں کہ میں نے اس کو اپنے بغل میں بیٹھا کے بڑا کام کیا, بلکہ ہو سکتا اس نے مجھے اپنے بغل میں بیٹھا کے بڑا کام کیا. جی بالکل یہ ٹھیک کربلا کہا کی آپ وجہ نے. سے. بے شک. جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے اور ہمیں کس بتانے کے لیے کہ کربلا کس طرح ہر دور کے لیے ایک درسگاہ ہے. ہم بھی آپ کے شکر گزار. نیلم یہ تو بس چند واقعات تھے اور جو مطلب لیسنس تھے جو ہم لوگ نے ڈسکس کیا کربلا کے حوالے سے, اور مشکل سے ملے 8 لیسنس ہم لوگ نے نکالے ہوں گے, 7-8 لیسنس نکالے ہوں گے. لیکن یقیناً کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس سے آپ جب چاہیں اپنی زندگی کے جو پرابلمس ہیں ان کے سلیوشن آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام سے جو پوری دنیا آج دیکھ رہے ہیں آپ, جو محبت کر رہی ہے ان سے, پوری دنیا انہیں امام حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قربانی ان کی عظیم تھی. بالکل ٹھیک کہا ساجد نے کہ آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی ہے, مولا کو جانتی ہے, مولا کو مانتی ہے. اور ہمارے گھروں میں ہمارے امام بارگاہ میں جو فرش عزا بچتی ہے وہ کس کے لیے بچتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے بچتی ہے. اور وہ مولا حسین جس نے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا, ان کی فرش عزا میں کیا کسی کے ساتھ فرق کرنا صحیح ہوگا؟ اس بات کے بارے میں ضرور سوچیے گا. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.